अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, मैं इस वक्त हैदराबाद में खड़ा हूँ और हैदराबाद पे आज सारे पाकिस्तान की नज़रें लगी हुई थी, क्योंकि पीडीएम का जो एहतजाजी जलसा या रैली था वो आज हैदराबाद में था। और ये जलसा उस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट था कि पीडीएम की लीडरशिप जो है, जिसमें मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरे शायद खाकान अब्बासी और दूसरे लोग शामिल थे, वो पहली मर्तबा एक ऐसी जगह पे खड़े हो रहे थे आईएसपीआर के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़ौज को सियासत में न घसीटा जाए, हम इसमें मुलविस नहीं हैं। तो यहाँ आज जो गुफ्तगू हुई जलसे में, वो गुफ्तगू आपने सुनी होगी, अब हम उसका तजिया भी पेश करेंगे। उससे तो ऐसे लगा कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात में फासले बड़े हैं और आज की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ही इस मामले को एक और हाइट की तरफ ले गई है। लेकिन हम इस पूरे जलसे के हवाले से, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तजिया पेश करें, उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नैरेटिव विथ नाज सहतो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, एक तो जो अमूमन पीडीएम के जलसों के हवाले से बातचीत होती है वो उनकी आदमियों की शराकत के हवाले से होती है। आज का जलसा जो था उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। हमारा जो अंदाज़ा है, हमने उसको जाके देखा, हमने उसको जाके अच्छी तरह से खंगाला कि शराकत देखी, लोगों का स्पिरिट देखा, अरेंजमेंट देखी, कुर्सियाँ देखी, जलसे के दौरान देखी, जलसे के से पहले लगातार देखी। तो ये बहुत बड़ा जलसा था और पीडीएम की क़यादत तो एक नहीं बल्कि दो चार लीडर साहबान ने ये कहा कि पाकिस्तान में जितने जलसे हुए हैं उनमें सबसे बड़ा जलसा हुआ। तो उसमें शराकत भी नज़र आई, न सिर्फ शराकत नज़र आई बल्कि वर्कर्स का जो स्पिरिट होता है वो भी हमें नज़र आया। और ज़ाहिर है मेजर पार्टीज़ जो थी वो ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही थी, वो थी, लेकिन JUI और मुस्लिम लीग नवाज़ और दूसरी जमायतें जो हैं उनके लोग भी मौजूद थे। इस तरफ भी आएंगे, लेकिन गुफ्तगू को बुनियादी जो नुक्ता था, आज जो तकारीर हुई, जैसे मैंने कल अपने गुज़श्ता दिनों जो एक दिन पहले वीडियो किया था उसमें हमने ये अंदाज़ा लगाया था, पॉलिटिकल असेसमेंट थी हमारी, कि ये जो गुफ्तगू होगी, इस जलसे में जो गुफ्तगू होगी वो सारी गुफ्तगू ISPR के DG के उस बयान के तनाजुर में होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़ौज को सियासत में न घसीटा जाए, अगर किसी के पास सबूत हैं तो लाएं। ज़ाहिर ये तो, और इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी, कौन किससे बात कर रहा है, जिस क्या आरैया करने वाले अपने सबूत लाएं, ये बयान आया था। पूरा तफसील से आपके पास बयान है तो पूरा यहाँ हम बयान नहीं करते। तो आज जो लुबे लबाब था और जो तकीरें थी, कम अज़ कम दो चार तकीरें जो थी, ख़ुद बिलावल भुट्टो की तकीर थी, लेकिन उनका टोन निस्बतन माइल्ड था, काफ़ी सख्त था लेकिन माइल्ड था। अगर देखा जाए मौलाना फजल रहमान साहब का टोन और फिर महमूद अचकज़ई का या दूसरे लोगों का जो टोन था उनके निस्बत, महमूद अचकज़ई का ये कहा जा सकता है कि वो सॉफ्टली बात कर रहे थे, लेकिन हार्श बात थी, बात करने का अंदाज़ सख्त था। उन्होंने तो सिंपली ये कहा कि हम, अगर पीडीएम मेरे ऊपर कोई एक्शन करे तो ये भले करे, मैं किसी कंसल्टेशन के सिवा ये बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, ये महमूद अचकज़ई साहब कर रहे थे, कि मैं मौलाना फजल रहमान, क्योंकि हमारे मीर कारवां हैं, उनसे कहते हैं कि ISPR के DG साहब ने ये बयान दिया है, वो उनके साथ जाएं और कसम पे ये बात करवाएं जो बात हुई है और उस पर आगे बढ़ाएं। अगर ये होता है, जो पिछली है मामलात उनको भी देख लें। बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात बिल्कुल ही कही कि भाई ये कहते हैं कि हमें उन्होंने लफ्ज़ देखें, उन्होंने कहा था जो DG ISPR थे, उन्होंने प्रेस रिलीज में लफ्ज़ फ़ौज इस्तेमाल किया था कि फ़ौज को सियासत में न घसीटा जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो का मोहतात अंदाज उससे ज़ाहिर होता, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुलविस नहीं है। तो लफ्ज़ उन्होंने मुतबादिल बदलाया और उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि वो मुलविस न हो, हम जलसे ही यही कर रहे हैं, हम मांग भी यही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सियासत में तो मुलविस उनको वो कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो इमरान खान की तरफ इशारा था या उनकी जो मंजूर नज़र होते हैं उनकी तरफ इशारा था
کہ جو FATF پہ قانون سازی ہوتی ہے تو وہ فوج سے مدد مانگتے ہیں، پارلیمنٹ چلانی ہوتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے فوج کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، لیکن ان کے معنی اسٹیبلشمنٹ کے وہی انہوں نے لیے تھے، کیونکہ حوالہ تھا DGSPR والا جو میں نے بتایا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں، تو وہی ان کو کر رہے ہیں، اور پھر یہ کیسے ملک کے دوست ہو سکتے ہیں یہ۔ اور ان کی جو تقریر تھی ایک انداز سے دیکھی جائے، ان کی تقریر کے دو حصے تھے۔ ایک تحریر شدہ اسکرپٹ تھا جو آپ دیکھیں کہ وہ وہاں سے نوٹس لکھ کے وہ پڑھ کے تقریر کر رہے تھے، جس میں ایک پوری چارج شیٹ تھی عمران خان کے خلاف، عمران خان کی حکومت کی ناکامیوں کے خلاف، کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تیل کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ وہ پورا ایک داستان تھا جو عمران خان کے اوپر تنقید ہے، اور وہ جائز تنقید ہے جس پہ ہوتی رہی۔ لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کیونکہ سیکنڈ لاسٹ مقرر تھے، آخر میں جو مقرر تھے مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، تو سیکنڈ لاسٹ مقرر تھے، ہوسٹ تھے۔ اس سے پہلے جو تقریریں ہوئی تھی وہ بلوچ رہنماؤں کی تقریر ہوئی تھی، مولانا نورانی صاحب کی تقریر ہوئی تھی، جہاں جمالدینی صاحب کی تقریر ہوئی تھی، ڈاکٹر مالک بلوچ کی ہوئی تھی، محمود اچکزئی کی ہوئی تھی۔ یہ تقریریں انہوں نے بالکل ہی ظاہر ہے، یہ جو پاکستان کی مظلوم قومیتوں سے لوگ آتے ہیں ان کا درد بڑا سنگین ہوتا ہے، اس لیے وہ بات بھی اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو وہ تھا کہ مسنگ پرسنز کیسے ہوتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں انصاف کی، پاکستان کو مستقل بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، وہ ظاہر نہیں ہونے کی بات کر رہے تھے۔ تو اور یہ بھی کر رہے تھے کہ فوج کو باقی صوبوں کے حوالے سے، جو باقی پاکستان کے صوبے ہیں اس کے حوالے سے اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، وہ جو بات تھی۔ تو اس کے جواب میں جو تقریر کی بلاول بھٹو زرداری نے، وہ تحریر شدہ تقریر میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں تھا، اس سیگمنٹ کا، لیکن وہ بعد میں انہوں نے ایکسٹیمپور تقریر کی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی ہم پالیٹکس میں کسی کو نہیں گھسیٹ رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس سے دور رہے، لیکن وہ گھسیٹ کو آپ کو جو لا رہے ہیں وہ تو سلیکٹڈ ہے، وہ تو نائل ہے، ان کی نائلی کی ہم قیمت لا رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، ان کی قیمت دے رہے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے یہ کافی امپورٹنٹ چیز تھی۔ پھر جو امپورٹنٹ بات یہ ہو رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری سے پہلے جو 2-3 تقاریر ہوئیں، اس میں مثال طور پر مالک بلوچ صاحب کی تقریر ہوئی تھی، جہاں زیب جمالدینی صاحب کی تقریر ہوئی تھی، محمود خان اچکزئی کی تقریر ہوئی تھی، ان میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، مریم، یہ بھی صرف سنگل آؤٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس وقت کیونکہ شاہد خاقان عباسی تو مختصر وقت کے لیے آئے، ان کو واپس جانا تھا، ان کو تقریر ابتدا میں کروائی گئی، ان کی گزارش پہ کروائی گئی، وہ ایک آدھی تقریر میں موجود تھے، ایک آدھی تقریر میں نہیں تھے، لیکن وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کل پیپلز پارٹی یا PDM کے کسی اور پارٹی کو اقتدار مل جاتا ہے تو یہ ضرور خیال رکھے کہ ہم بلوچستان کے حقوق جو ہیں، KPK کے حقوق، شاہی سید نے یہ بات کی، اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور شاہی سید نے یہ جو پاکستان میں ایک مسئلہ ہے، مالک بلوچ نے اکیڈمک بات کی کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا تضاد جو ہے، پاکستان کا جو قومیتوں کا سوال ہے، قومیتوں کا تعداد ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، اس سے دیا جائے۔ شاہی سید نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے پہلے ہم کو خیبر پختونخوا کو نام دیا ہے، اور آئندہ جب اگر ان کو موقع ملے تو ان صوبوں کا، بلوچستان کا، خیبر پختونخوا کا، ان کا خیال رکھے۔ اور یہ گفتگو کافی امپورٹنٹ گفتگو تھی، جو اس لیے بلاول کو ان کا جواب دینا پڑا۔ پھر ایک بات جو تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تقریر تھی وہ ٹوٹلی فوکسڈ تھی، شروع ہوئی بالکل ابتدائی جملوں کے بعد وہ شروع ہوئی ISPR کے جو پریس ریلیز آیا تھا اس کے جواب میں، اور ان کا جو اعلان انہوں نے نہیں کیا، لیکن وہ جو کہا تھا نا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لائیں، تو گویا کہ وہ اپنے حوالوں میں یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ملوث نہیں، آپ گھسیٹے نہیں جا رہے ہیں یا آپ نہیں ہیں، تو پھر یہ جس طرح الیکشن آئے تو PTI کی الیکشن پہ کیسے کہہ دیا کہ ان کے انتخاب میں کیسے کہہ دیا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
اور یہ کیوں کہا گیا کہ ہم دشمن کو شکست ہوئی ہے اب کہ آپ ہندوستان کو ہرا کے آ گئے تھے، یہ کافی مولانا صاحب کی تلخ تقریر تھی، اور مولانا نے اور بلوچ رہنماؤں نے، بلاول بھٹو نے جزائر کا ذکر نہیں کیا، لیکن مولانا نے ذکر کیا کہ یہ بلاول بھٹو نے NFC کا ذکر کیا، سندھ کے دوسرے جو پروونشل ایشوز ہیں ان کی ذکر کیا، لیکن مولانا خاص طور پر جزائر کا ذکر کیا، سندھ اور بلوچستان کے جزائر کے حوالے سے وفاق کا جو کام ہے وہ ان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ ان کے حق نہیں ہے۔ یہ بلوچ رہنماؤں نے بھی یہ ذکر کیا، اپنی سندک اور دوسرے پروجیکٹس کے حوالے سے بات کی۔ مولانا کی تقریر کافی تلخ تقریر تھی، اور ان کی تقریر جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کو جواب تھا، اور اس ساری صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور اگر PDM کے کہیں کچھ معاملات ہو رہے تھے تو وہ تو اب ختم ہو گئے ہیں، جیسے خود ISPR نے وہ بھی کہا ہے، لیکن وہ نیوٹرلائز کرنے میں کم از کم یہ جو صورتحال ہے اس میں PDM کے ایک کامیابی تو ہو گئی ہے کہ اس کو نیوٹرلائز کر لیا ہے ایلیمنٹس کو، اور اس وجہ سے اس وقت جو عمران خان صاحب ہے وہ کبھی عدلیہ میں جا رہے ہیں، کبھی آرڈیننس لا رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، وہ پریشانی بھی بڑی ہے، اور وہ اس جلسے کی ساری میں ہر ایک مقرر نے تقریباً یہ لوگوں کو کہا کہ آپ 26 مارچ کو قافلوں میں نکلیں، اور جو آج ہم نے حیدرآباد میں جلسے کی قافلے جو تھے ہر جگہ سے، سندھ کے لوور سندھ کے تقریباً سب حصوں سے آئے تھے، لوور سندھ میں ٹھٹا کے قافلے، بدین کے قافلے، جام شروع کے قافلے، حیدرآباد کے مٹیاری کے ٹنڈول عیار کے آس پاس کے جو قافلے تھے وہ کافی MPs MNAs کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑا جلسہ ہوا ہے اور اس کا امپیکٹ بڑا ہوا ہے۔ شاید یہ جلسہ اور زیادہ ہو سکتا تھا اگر مریم نواز ہوتی، ان کا ذکر بھی ہوا، مریم نواز کا ذکر شاید خاقان عباسی نے کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی ایکسیڈنٹ پہ زخمی ہونے کے بعد نہیں آئی ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جلسہ ایک نئی توانائی دے کے گیا ہے PDM کو، اور نئی فوڈ فار تھاٹ دے کے گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور خود عمران خان کے لیے نئی امبریسمنٹ بھی کریٹ کر کے گیا ہے۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔